لہٰذا علماء کرام بطور خاص توجہ کریں، واعظین، خطباء، خواہ مساجد میں بات کرتے ہیں، خواہ منابر ممبر پہ بات کرتے ہیں، خاص سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ خطاب کرتے ہیں۔ آج کل تو کامن ہے، ہر آدمی سوشل میڈیا پہ خطاب اس کا چلتا ہے، جہاں بھی کوئی بولتا ہے اس کی آواز تھوڑے لوگوں تک یا لاکھوں تک جہاں جا رہی ہے، انہیں خیال ہونا چاہیے اگر ہمیں دین اور ایمان کو برقرار رکھنا ہے اور اگر ان نسلوں کو منتقل کرنا ہے اور ان کے اندر حیا پیدا کرنا ہے اور ان کے جاتے ہوئے حیا کو بچانا ہے، ان کے ختم ہوتے ہوئے ایمان کو بچانا ہے، ان کے اقدار ختم ہو رہی ہیں، مٹ رہی ہیں، ان کو بچانا ہے، تو ہمیں ادب کے اس تصور کو دین میں پلٹانا ہوگا۔ ادب سے بھرے ہوئے دین کا تصور، ادب سے معمور دین کا تصور، ادب سے لبریز ایمان کا تصور، ادب سے لبریز اسلامی کلچر، یہ منتقل کرنا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام طبرانی نے اپنے اوسط میں اور کبیر میں حدیث روایت کی اور حدیث حسن ہے، ابو امامہ جمحی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیاں 3 ہیں، ان میں سے پہلی فرمائی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب بڑوں سے تعلق کو کاٹ دیا جائے گا اکابر سے اور چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ قیامت فرمایا تب آئے گی جب لوگ اکابر سے اپنا تعلق کاٹ دیں گے، یعنی مطلب اکابر کی عزت و احترام ختم ہو جائے گی، اکابر سے اخذ علم اخذ فیض ختم ہو جائے گا، اور جو چھوٹے ہوں گے اس زمانے کے چھوٹے وہ خود بڑے بن کے بیٹھ جائیں گے اور ان سے علم حاصل کیا جائے گا، سمجھو قیامت آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر متماسکین ما آتاہم العلم من اصحاب محمد ومن اکابرہم فاذا آتاہم من اصاغرہم ہلاکوا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اور اس کو امام طبرانی نے روایت کیا معجم کبیر میں، معجم اوسط میں، اور اس حدیث کے روات سب موثق ثقہ۔ فرمایا اس وقت تک دین میں اور لوگوں مسلمانوں میں خیر باقی رہے گی، خیر، جب تک وہ علم آقا علیہ السلام کے صحابہ سے لیتے رہیں گے، جو میں نے سارا آپ کو بتایا، ادب حضور کے صحابہ سے سیکھتے رہیں گے، علم حضور کے صحابہ سے لیتے رہیں گے، شعور دین کا آقا علیہ السلام کے صحابہ سے لیتے رہیں گے، پھر ان کے بعد من اکابرہم جو سلف صالحین اولیاء صالحین جیسے ذکر کیا وہ پھر لیں گے حسن بصری سے، پھر وہ لیں گے بایزید بستامی سے، پھر وہ لیں گے بشر الحافی سے، پھر لیں گے جنید بغدادی سے، پھر لیں گے ابو بکر شبلی سے، پھر لیں گے معروف کرخی سے، پھر لیں گے شیخ عبد القادر جیلانی سے، پھر خواجہ اجمیر حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے، پھر داتا گنج بخش علی حجویری سے، پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے، اس طرح من اکابرہم نسل در نسل پھر اکابر سے لیتے رہیں گے دین کا شعور، جب تک لیتے رہیں گے اس وقت تک خیر پہ رہیں گے۔ فرمایا پھر وہ زمانہ آئے گا کہ جب اکابر سے کٹ جائیں گے اور اکابر پر تان زنی کریں گے، تنقید کریں گے، تانا دیں گے، ان سے لینے کو آر سمجھیں گے، اور چھوٹے لوگ آ جائیں گے، چھوٹے جن کے ظرف چھوٹے، جن کی ذہنی سطح چھوٹی، جن کا علم چھوٹا، جن کا فکر چھوٹا، جن کا مزاج چھوٹا، جن کا اخلاق چھوٹا، جن کا ادب چھوٹا، نیچے آ جائیں گے لوگ، پھر وہ علم کے منبع بن جائیں گے اور اکابر سے نہیں لیں گے۔ فرمایا ہلاک ہو، سمجھو اس وقت قوم ہلاک ہو جائے گی، اس وقت مسلمان ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم اس زمانے میں ہم اکابر سے نہیں لیتے، ہر آدمی، کیونکہ یوٹیوب پہ آپ کو ہر چیز کے ترجمے مل جاتے ہیں، اردو ترجمے کتابوں کے مل جاتے ہیں، ہم ہر کوئی کتاب میں ترجمے پڑھتا ہے، مگر علم اساتذہ سے فن در فن نہیں سیکھے، اساتذہ سے نہیں سیکھے، اس ذات سے نہیں سیکھے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من تفقہ من بطون الکتب ضیع الاحکام، جس نے دین کا علم صرف کتابوں سے سیکھا، صرف کتابوں سے، کتابوں کے اوراق کو پڑھ کر دین بیان کیا، سارا فہم صرف کتابوں سے لیا، مگر اکابر علماء حذاق کے آگے زانوے تلمذ طے نہیں کیے، الف بے جیم سلیقہ علم کا اکابر سے نہیں لیا، اساتذہ سے نہیں لیا، ماہرین متخصصین سے نہیں لیا، صرف کتابوں سے لیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس نے دین کے احکام ضائع کر دیے، ضائع کر دیے، کیونکہ اسے آداب بھی معلوم نہیں ہوگا۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر سے بڑے بڑے اکابر کا طریقہ تھا۔ خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے
کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کو، اور جو ان کے طلبہ اور اساتذہ تھے ان کی اس طرح تعظیم کرتے تھے جس طرح اس زمانے میں خلیفہ وقت کی جاتی ہے، اکابر علماء کی، مشائخ کی، بزرگوں کی جو منابع علم تھے ان کی اس طرح تعظیم کرتے جیسے عمراء کی، بادشاہوں کی، خلفاء کی جاتی تھی۔ اور حضرت ابو عبداللہ یحییٰ بن عبد الملک الموصلی کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ مالکیہ کے امام ہیں ان کو دیکھا کہ ان کے جو تلامذہ تھے، اصحاب تھے لوگ، وہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے آواز بلند نہیں کرتے تھے، سراپا ادب ہو کے بیٹھتے تھے۔ اسحاق الشہیدی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت یحییٰ القطان بہت بڑے امام حدیث کے ان کو دیکھا، انہوں نے نماز عصر پڑھی، پھر وہ بیٹھ گئے حدیث کا درس دینے کے لیے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت امام علی بن المدینی اپنے وقت کے محدث تھے، بہت بڑے محدث، وہ عصر کے بعد ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ امام شازگونی کو دیکھا، وہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے عمر بن علی کو دیکھا، وہ کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت امام احمد بن حنبل آ گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ یعنی حضرت یحییٰ القطان کے سامنے امام احمد بن حنبل اور امام علی المدینی اور یحییٰ بن معین یہ سب کھڑے رہے، وہ حدیث بیان کر رہے تھے، یہ بیٹھے بھی نہیں ادب کی وجہ سے، عصر سے لے کے مغرب کی اذان تک کھڑے ہو کر امام احمد بن حنبل سمیت ان کی حدیث کے کلام کو سنتے رہے۔ یہ سراپا ادب کے پیکر ہوتے تھے۔ امام شافعی گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، امام احمد بن حنبل ان کے پاؤں کی رکاب پکڑ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ کسی نے تانا دیا ان کو کہ یہ گھوڑے کی رکاب پکڑ کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، فرمایا دوسرا رکاب خالی ہے، آپ نے بھی اگر علم کا کچھ راز لینا ہے تو اس رکاب کو آپ بھی پکڑ کے ساتھ ساتھ چل۔ اکابر کی یہ قدر و منزلت ہوتی تھی۔ امام دارمی نے توقیر علماء میں ایک برا باب قائم کیا ہے۔ امام ربی کہتے ہیں کہ امام شافعی اگر ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے، پلے پیاس کے ہمارا برا حال ہو جاتا، ہم پانی کا گھونٹ نہیں بھرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے۔ اور خطیب بغدادی نے کہا کہ سلف صالحین کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ اپنے شیخ استاذ کا جب ذکر کرنا تو نام لے کے ذکر نہیں کرتے تھے، ان کے غیاب میں، عدم موجودگی میں بھی نام کے ساتھ ذکر نہ کرتے، ساتھ کوئی تعظیم کا لقب لگاتے، تعظیم کا لقب لگاتے، تعظیمی لقب لگائے بغیر اکابر کا نام نہیں لیتے۔ یہ کلچر تھا خطیب بغدادی کی۔ میں آپ کو تاریخ بغداد اور سارے سلف صالحین کی ان نسلوں کو جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر میرے ساتھ ملنے والے صحابہ کا، پھر ان کے ساتھ ملنے والے تابعین کا، پھر ان کے ساتھ ملنے والے تبع تابعین کا۔ وہ جو اعلیٰ نسلیں تھیں جن کے ذریعے اصل اسلام آگے منتقل ہوا، ان کے اندر اکابر کے ادب کا عالم یہ تھا، اکابر کے ادب کا عالم۔ مسند دارمی میں امام زہری بیان کرتے کہ میں حضرت عروہ بن زبیر کی مجلس میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتا تو میں اگر چاہتا تو داخل ہو جاتا تھا، گھر میں میرا اتنا تعلق تھا، مگر جب تک وہ خود دروازہ نہ کھولیں میں باہر چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا تھا، میں ان کا دروازہ نوک نہیں کرتا تھا کہ میں آ گیا ہوں۔ جب اس ادب کے ساتھ حصول علم کرتے تھے تو وہ اپنے وقت کے امام بن جاتے، سورج بن کے آسمان علم پہ چمکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن ثابت کے ہاں علم حاصل کرنے پڑھنے کے لیے جاتے تو ان سے مروی ہے کہ جب بھی جاتے تو ان کے دروازے پر بیٹھ جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن حضرت زید بن ثابت کے دروازے پر بیٹھ جاتے، صبح جب تک اٹھ کے وہ دروازہ نہ کھولتے وہ بیٹھے رہتے۔ اور بعض مقامات پہ ایسا بھی آیا کہ کبھی ہوا چلتی، گرد غبار بھی میرے اوپر پڑ جاتا مگر دروازہ نوک نہیں کر سکتا تھا۔ یہ طریق تھا ان کا۔ کبھی سورج چڑھ جاتا، دیر سے آپ باہر نکلتے، دھوپ آ جاتی مگر وہ دروازہ نوک نہیں کرتے تھے۔ ائمہ بتاتے ہیں وَكَذَلِكَ كَانَ السَّلَفُ يَفْعَلُونَ، یہ امام سبودی نے لکھا ہے کہ سلف صالحین سب اسی طرح کیا کرتے تھے۔
تو سلف صالحین اس طرح کیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ وہ دور تھا جس دور میں ایمان سلامت تھا، دین سلامت تھا، ایمان اسلام سلامت تھا، تصور دین کا صحیح قائم تھا جو آقا علیہ السلام نے عطا کیا تھا. یہ وہ دور تھا. اور اب ہم جس دور میں ہیں وہ سن لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت عبداللہ ابن مسعود مروی. اس سے قبل میں آپ کو ایک ادب جو ہماری زندگی کا ادب ہے آپس کا، اس کا میں بیان کر لوں قرآن مجید کے حوالے سے. ادب کس طرح؟ یہ تو تھا بارگاہ الوہیت کا ادب، پھر تھا بارگاہ رسالت مآب کا ادب، پھر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ادب، پھر سلف صالحین میں علماء اور اکابر بزرگان دین کا ادب. یہ تو تھا. اب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ادب زندگی میں آپس میں. پھر ایک حدیث پر آتے ہیں، وہ سن لیں. سورہ یوسف کو دیکھیے، بڑا عجب واقعہ ہے. ادب کے اندر حیا ہے. اگر ادب